پڑھے نماز کا اثر زندگی میں پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھتا اس کے معنی نماز صحیح نہیں ہے. ایک آدمی شکل ہو میٹھی نہ ہو کیا کہ بھائی شکل صحیح نہیں ہے, شکل تو میٹھی ہونی چاہیے. ایسے نماز کے بارے میں اللہ نے بات فرما دی ہے کہ نماز انسان کو بری بے حیائی باتوں سے روکتی ہے. تو نماز ہونے کے بعد, نمازی ہونے کے بعد بھی آدمی میں بے حیائی, بے شرمی, گناہ زندگی میں ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ نماز صحیح بولو نہیں ہے. صابن کا کام کیا ہے؟ میل صاف کرنا. آدمی بازار سے صابن لایا اور کپڑا دھونا سے جب میل صاف نہیں ہوتا تو کیا کہو گے؟ صابن صحیح نہیں ہے, مسٹیک ہے. ایسے ہم چاہے سالہ سال تبدیل میں لگے, لیکن ابھی ہمارا کلمہ بھی صحیح نہیں ہے, ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے. ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے صحابہ فرمایا کہ حاسبو, اپنا حساب کیا کرو. اپنی نماز, میری نماز کیسی ہے, میری ایمان کا حال کیا ہو رہا ہے, میرے اخلاق کا حال کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے میرا معاملات کیسے ہو رہے ہیں, میں اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہا ہوں, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ. آدمی سیٹ بنتا ہے تو اس کی حالت اور ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. نوکروں کے ساتھ کبھی سیدھی بات نہیں کرتا اور سلام بھی نہیں کرتا. سلام کیا کرتا ہے, وہ ہم کو سلام کرتا. تو بھی اللہ کا بندہ, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. تجھے اللہ نے مالدار بنایا, اس کو غریب بنایا, باقی بات تم تو سب اللہ کے بندے ہو. مال سے تیری کون سی حضرت بڑھ گئی؟ اسی لیے بھائیوں, اس محنت کا مقصد زندگی میں دین لانا. سب سے پہلے میری زندگی میں جائے, اور دین کی زندگی میں آنے کا راستہ ایمان ہے. جتنا آدمی اپنے ایمان کو بنائے گا اور جتنی ایمان کی حقیقت حاصل ہوگی اور جتنا ایمان دل کی گہرائی میں اترے گا, اتنا آدمی کی زندگی دیندار بن جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو تھرمامیٹر بتایا ہے حدیث میں, تھرمامیٹر, کہ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کی جگہ دل ہے, اور جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. دل میں ایمان ہو اور آدمی بے ایمانی کرے, جھوٹ بولے, فریب کرے, دھوکہ مکاری کرے, نماز چھوڑ دے, حرام کاموں کی طرف چلا جائے, تو اس کے معنی ایمان ابھی اندر آیا نہیں ہے. ایمان اپنی جگہ پہنچا نہیں ہے. جب اپنی جگہ ایمان پہنچ جائے گا تو وہ اپنا اثر دکھائے گا. اس کے اعمال ایمانی ہوں گے, اس کی آنکھیں ایماندار بن جائیں گی. اب اندر ایمان پہنچا ہے, اب آنکھیں ایماندار ہے. ایماندار کے معنی حرام چیز نہیں دیکھے گی, ہے اللہ نے منع کیا ہے. وہی چیز دیکھے گی جس کا اللہ کا حکم ہے. زبان ایماندار بنے گی. اب جھوٹ نہیں بول سکتی, گالی نہیں دے سکتی, غیبت نہیں کر سکتی, بہتان نہیں لگا سکتی. ہاں, ہاتھ اور پیر ایماندار بنے گا, اور یہاں ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کام نہیں ہوں گے. رشوت دینا اور مہندوں سے غلط کام کرنا یہ نہیں ہو سکتا. پیر گناہوں سے نہیں جائیں گے. پھر آدمی شادی میں جانے سے پہلے پوچھے گا مفتی صاحب کو کہ مولوی صاحب ایسی شادی میں جانا نہیں جانا چاہیے. ہاں, چاہے شادی کس کی ہو, باپ بھائی کی ہو, بھائی کے بیٹے کی ہو. ایمان خدا کی نافرمانی کا ساتھ دینے سے روکتا ہے. نافرمانی بھی نہ کرو اور نافرمانی والے کے ساتھ بھی نہ دو. جیسے گناہ کرنا گناہ ہے, ایسے گناہ کے کام میں مددگار بننا بھی
وہ نہیں ہے، چاہے پھر کوئی بھی ہو. ہمارا حال کیا ہے، بھائی ناراض بھی ہو کہ اللہ ناراض بھی ہو، حالت کی بات ہے. بھائی کو برا لگے گا تو تیرے اللہ کو برا لگے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایمان اندر اس سے ایمان، پہلی محنت ایمان کی ہے، اور ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. لہذا ایمان کی حفاظت بھی 24 گھنٹے فرض ہے، اور ایمان کی محنت بھی 24 گھنٹے ضروری ہے. 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں ہے. 4 مہینے اور چلہ جو باہر نکل کر محنت میں لگایا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو زندگی اور جو محنت وہاں تم نے سیکھی ہے، اسی محنت کے ساتھ گھر آ کر رہو. وہی اعمال، 4 اعمال ہیں، 4 اعمال: دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال ہماری نبوت ہے. ہاں، اور زبردست اپنے سے تاثیر رکھتے ہیں، بشرطے کہ آدمی ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائے اور صحیح لگائے، اپنی مرضی سے نہ چلے. آدمی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں چل سکتا اور دنیا نہیں حاصل کر سکتا، تو دین کیسے حاصل کر سکے گا اپنی مرضی سے؟ جی میں آیا تو گشت کیا ہوگا اور جیسے چاہ گشت کر لیا. گشت معمولی عمل نہیں ہے، گشت زبردست تاثیر رکھتا اپنے اندر. ہر نبی کی سنت ہے، لیکن گشت گشت ہونا چاہیے. آداب تو بیان سب کر لیتے ہیں، لیکن باہر جا کر نہ نکاح کی صحیح ترتیب ہے نہ کچھ بھی ہے. ہمارے قاری ظہیر صاحب فرمایا کرتے تھے گشت کیا ہے کہ جو زندگی نماز میں عملی طور پر گزار کے اس کو عملی طور پر باہر جا کے مشق کرنا، گشت یہ ہے. نکاح کو جیسے یہاں نیچی رکھتے ہو نماز میں، وہاں نکاح کو نیچی رکھو. مشق کرنی ہے کہ زندگی میں ہمارے یہ ایسا ہمیں چلنا آ جائے. نماز میں ذکر کرتے ہو، باہر ذکر کی اپنی زبان سے ذکر کرو. تو اصل بنیادی بات میرے دوستو یہ ہے، حضرت مولانا اس طرح ہوا کرتے تھے کہ دنیا میں ہدایت تو کب سے آ جاتی ہے کہ ہماری طرف سے دیر ہے. حضرت مانتے ہماری طرف دیر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو زندگی اور جو قربانی چاہتا ہے، اگر ہم وہاں تک اپنی قربانی کو پہنچا دیں گے، آسمان سے ہدایت کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں لگنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس ترتیب کو بتایا ہے، جو بہت آسان اور اللہ سے منوا کے ہمیں دی ہے، ہم اس ترتیب پر ہم میں سے کتنے ہیں جو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کی ترتیب گزار رہے ہیں؟ ہاں، اس پر ہمیں آنا ہے. اور ہم جب آئیں گے تو ہمارے پیچھے آج چلنے والے آئیں گے. ہاں، ذمہ دار بننا معمولی چیز نہیں ہے. ذمہ داری کے بعد آدمی پر ذمہ داری آتی ہے. اگر وہ ذمہ داری اپنی پوری کرے گا تو اس کے پیچھے وہ چلنے والے ذمہ داری پر آئیں گے. اور یہ اپنی ذمہ داری پر نہیں ہے، ہمیں کون کہنے والا، ہمیں کون پوچھنے والا تمہارا قبلہ لگا؟ حالانکہ ہم کو تو پوچھنے کی نوبت آنی نہیں چاہیے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی 27 دن محنت کر کے اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں پر محنت کر کے 10-12 آدمی کو اپنے 3 دن کے لیے تیار کر کے تشکیل کر کے اپنے ساتھ لے کے نکلے. گھر 27 دن رہنا ہے
تو یہ 27 دن اپنے کاروبار میں جو وقت درکار لگانے کے بعد دعوت کی محنت کے اندر اپنے آپ کو مشہور کرنا ہے. ایک دعوت کی محنت کرنے والا بازار میں بیٹھے کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت میں تو آدمی کو مسجد والا بننے کی دعوت ہے کہ مسجد والے بنو. جیسے صحابہ تھے، صحابہ کی اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ تو ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارتیں دنیا کی مشغولیت انہیں آخرت کی فکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے نہیں روکتی. اسے صحابہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی بازار مسجد کی طرح ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں فکریں ہیں، جو مسجد کی زندگی ہے وہی زندگی کے بازار میں اسی فکروں کے ساتھ. ہاں، سوق المسلمین کا مسلم مسلمین، مسلمانوں کے بازار تو ایسے اور جیسے ان کی مسجد ہے. ہاں، ان کے بازاروں میں جھوٹ نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، مکاری نہیں. ہاں، ان کے بازاروں میں دکاندار متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی متوجہ کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، یہ تو ایک محنت ہے جس محنت سے سب سے پہلے تو اپنے کو بدلنا ہے، اپنے کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ایک ہے دکان میں بیٹھنا کاروبار اور مال کمانے کے لیے، اور ایک ہے دکان میں بیٹھنا اپنی آخرت بنانے کے لیے. آخرت کی فکر کے ساتھ بیٹھنا دکان میں، آخرت کی فکر کے ساتھ نوکری پر جانا، آخرت کی فکر کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، اور آخرت کی فکر کے ساتھ اپنے دوستوں کے پاس ساتھ بیٹھنا. آخرت میری آخرت بنے. ہاں، اسے صحابہ تو یہ فرماتے تھے جب دنیا کے قوموں کے پاس دعوت کے جاتے تھے تو انہیں صاف کہتے کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے. ان ہمنا الآخرہ، ہمارا غم، ہمارا فکر تو آخرت ہے، ہماری آخرت بن جائے. اور تمہارے پاس میں اسی لیے آئے کہ تمہاری آخرت بن جائے، تمہارا ملک تمہیں نہیں چاہیے. تو ہم اپنا روزانہ حساب کریں، میرے اندر کتنی تبدیلی آئی، میری سوچ کتنی بدلی، میرا جذبہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس میں میرے جذبے میں کتنی ترقی ہوئی. یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو دیتا ہے یہ تمام فکریں اور یہ غم جو اپنے اندر اس کو ڈالنے کی نیت سے کام کرتے ہیں. جب تک یہ دیتے ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے تھے، اللہ سے دعا میں یہ مانگو کہ اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تو ہم کو دے دے. اور یہ فرماتے تھے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے جو ایمان صحابہ کو دیا تھا اس کے خزانوں میں وہ ایمان موجود تمہیں بھی دے گا. تم یہ مانگو. وہ درد و غم جو ان کی زندگی میں تھا مخلوق خدا کے بارے میں، وہ تقویٰ، وہ توکل، وہ صفات ایمانیہ، وہ آپس کی بھائی چارگی، ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایثار و ہمدردی کا جذبہ، جو صفات اللہ نے صحابہ کو دی تھی، وہ صفات اپنے اندر مانگو اللہ سے دعاؤں کے ذریعے. محنت کرو، مانگو، وہ دے. اور اللہ کی ابھی ایمان وہ مطلوب ہے جو صحابہ کے پاس تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لاؤ جو ایمان صحابہ کا تھا. ایمان بالغیب، اللہ کے تاثر کو دل میں لے کے چلنا،
اور خدا کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنا. معاف کرنا، آج ہمارے دلوں میں خدا کے غیر کا تاثر نکلا نہیں ہے. کورونا آیا تو کورونا کیا ہو گئے؟ اللہ کو بھول گئے، اسی کو بول رہے ہیں، اسی سے ڈر رہے ہیں. اللہ سے ڈر. اور موت تو اس پر آئے گی. باہر نکلنا چھوڑ دیا، کس کرنا چھوڑ دیا، ہم مر جائیں گے. تو موت تو تیرے گھر میں بھی آئے گی. جبکہ اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. نبی کا فرمان تو یہ ہے. اور ان بیمانوں کی باتیں سن کے اسی سے متاثر ہو رہے ہیں. احتیاط سے کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن گھر چھوڑ دینا، گھر میں بیٹھ جانا، اپنے خروج کو چھوڑ دینا. ہمارے دل میں ایمان ابھی کہاں ہے؟ ہمارے دل میں تاثر خدا کے غیر کا تاثر نکلا نہیں ہے ابھی تک. اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نکالنے کے لیے ہر وقت دعوت دینی پڑے گی آپ کو. اللہ کے غیر کی نفی کرنا اور اللہ کی ذات عالی کی توحید کی دعوت دینا کہ اللہ ہی کرتے ہیں. ایمان کی ہر وقت حفاظت کسی سے کرنی پڑے گی. ہاں، ہر وقت. اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی امت کو ایمان کی حفاظت کی تعلیم دی کہ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد اس کی منشا کے مطابق نتیجہ نہیں آتا، تو نتیجہ نہ آئے تو ایسا نہیں یوں کرتا یوں ہو جاتا، یہ نہ بولے، بلکہ یہ بولے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. ہم لوگ کہ یار یہ میں نے یہ بھول کی، یہ کہتا تو یوں ہو جاتا. نہیں، وہ کرتا تب بھی وہی ہوتا جو لکھا ہوا تھا. جو ہونا تھا وہ لکھا گیا ہے اور وہ ہوگا، اسی وقت وہی ہوگا، وہ چاہے کچھ بھی کر لے. ہاں، ایمان جتنا بنے گا اتنا زندگی بنے گی. حضرت مولانا صاحب اللہ کرتے تھے اصل تو تبلیغ میں 2 نمبر ہیں، کلمہ اور ایمان، کلمہ اور نماز. اور وہ 4 تو نمبر وہ تو اسی کی معاون ہے. کلمہ بن جائے، نماز بن جائے، زندگی بن جائے گی. اور ہماری زندگیوں میں جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا. باتیں کرے وہ نہیں پھیلے گا. ہماری زندگی میں جو ہوگا وہ پھیلے گا دنیا میں. عمل سے یہ کہنا بہت آسان ہے، عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، لیکن اپنے پر سوچتا ہے کہ تیرا عمل کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے اللہم اہدنا اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ ہمیں ہدایت پانے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں گمراہوں میں مت بنا اور گمراہی کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنا. ہاں، لیکن سب سے پہلے میرے دوستو ہم سب کو لوگ ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں، تبلیغ والے سمجھتے ہیں، تو ہمیں تبلیغ والا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم تبلیغ والے ہیں. ہمیں لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے مسجد کے ساتھی مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. میں پہلے آؤں گا تو میرے ساتھی بھی آئیں گے پہلے، اور میں بعد میں آؤں گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے نہیں گے. ہاں، اسی میں دکھائے میرے عزیز ہو. اور ایک بات کام میرے دوستو، آج دنیا امن و امان اور سلامتی کی زندگی چاہتی ہے، اور امن و امان اور سلامتی کی زندگی ایمان اور اسلام کے بدل نہیں آئے گی کہیں بھی. اس مسلمان کی زندگی میں ایمان اور اسلام آئے گا تو دنیا کے انسانوں کو بھی خدا دے دے گا.
مسلمان کی زندگی کا پورے عالم پر اثر پڑے گا. صحابہ تھوڑے ہی تھے، صحابہ کی تعداد زیادہ نہیں تھی، تھوڑے ہی تھے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند، اپنی نبی والی فکر اور درد و غم کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتے چلے گئے. دنیا میں ان کی زندگیوں کا اثر پڑا، دنیا میں امن و امان آیا، عدل و انصاف آیا، غیر قوموں میں آیا، ظلم دنیا سے ختم ہوا، بے حیائی بے شرمی کی زندگیاں ختم ہوئی. ہاں آپ کو پتا ہوگا ایک زمانہ یہ گزرا ہے کہ گھر میں صفائی کرنے والی جو خادمات آتی ہیں اور حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اپنے منہ کو چھپا کے چھپایا کرتی تھی مردوں کے سامنے. وہ ہمارے گھروں میں پردہ تھا، اس کا اثر اس پر آیا، اور ہمارے گھر میں بھی وہی پردگی آ گئی. تو اس میں بھائیوں دعوت کی اس محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، بہت کچھ دینے کے لگایا ہے. اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اپنا تعلق، اپنی محبت، ایمانی صفات، اپنا قرب، دعاؤں کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کرنا اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننا. معاف کرنا، آج تو ہماری زندگی کا اثر ہماری اولاد پہ نہیں پڑ رہا، دوسروں میں کیا پڑے گا؟ ہماری زندگی میں تقویٰ آئے، توکل آئے، خوف خدا آئے، حیا، شرم، عفت، پاک دامنی، عدل و انصاف، امانت داری، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، خدا کی مخلوق کو ہدایت ملے، اس کا درد اور غم، یہ جتنا ہمارے اندر آئے گا، پھر میرے دوستو اس کو لے کے ہم چلیں گے پھریں گے، دنیا میں یہی چیز دنیا میں زندہ ہوگی. اس محنت کا مقصد یہ ہے، اپنی مقامی محنت میں جتنا ہم پابندی کے ساتھ، قربانی کے ساتھ چلیں گے، ہماری قربانی والی محنت سے ہمارے اندر خدا کا قرب پیدا ہوگا. ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر غلام کریم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اس سے بہت تعلق تھا. تو بشیر نظام الدین میں قیام تھا ان کا. اب حضرت کے بیانات روزانہ سنتے تھے صبح، اور حضرت کے بیانات نہیں کہ اللہ ہی کریں گے، اللہ کے کسی کے اندر کچھ نہیں ہے، ایمان اور توحید تو خود خوب بولتے تھے. ڈاکٹر غلام کریم ایک دن حضرت کے پاس گئے کہ حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کریں گے، تو پھر آپ ہم کو کیوں تھکاتے ہیں بستر اٹھا کر؟ حضرت نے کہا ڈاکٹر بیٹھ جاؤ. پھر حضرت فرمایا ڈاکٹر صاحب کرے گا تو اللہ ہی، اللہ کا کرے، اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا، ہم سے تم سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن تم سے یہ جو قربانی ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں کر مانگ رہے ہیں کہ جب آدمی نسبت خداوندی پر قربانی دیتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قرب مل جاتا ہے، اور قریب والوں کی بات تو سنی جاتی ہے. جب تم قربانی دے کر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ اب تو اپنے بندوں کو ہدایت کا فیصلہ کر دو، اللہ ہدایت کا فیصلہ کر دے گا. قربانی والا گشت، قربانی والے 3 دن، قربانی والے میرے سے ملاقاتیں، قربانی والے ہونے چاہیے، فرصت اور مہلت والے نہیں. قربانی ہر لائن کی، اپنے جذبات کی، اپنے اوقات کی، اپنے کاموں کی، اور گشت کرے گشت. ہاں نیچی نگاہ سے گشت کرے، اوپر دیکھ کے نہیں جیسی طرح سے چاہ. اور گشت کرے تو
گشت میں آخرت کی فکر کے ساتھ گشت کرے، اپنی دنیا کی سوچ کے ساتھ نہیں۔ موبائل جیب میں ہے، حضرت گشت میں نکلے ہوئے ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں گشت میں، یہ کون سا گشت ہے؟ ایسے گشت سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرو۔ کیا مطلب؟ ہر چیز سے فارغ، گھر کے کام کاج سے فکر فارغ، اپنے آپ کو فارغ کر کے یکسوئی کے ساتھ اسی فکر کے ساتھ گشت کیا جائے کہ اے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو دلوں کو پلٹے گا تو پلٹیں گے، اپنے بندوں کے دلوں کو تو پلٹ دے، اس فکر کے ساتھ گشت ہو رہا ہو۔ گشت میں بات کرنے والا بات کر رہا ہو تو یہ دل ہی میں دعا کر رہا ہو کہ اے اللہ ہمارے دل میں ان کے دلوں کو اتار دے۔ اللہ کی یاد اور ذکر کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ، دل میں انسانوں کا درد و غم لے کر ہمارا گشت ہو رہا ہو۔ ہاں، یہ گشت حالات بدلے گا محلے کے، گشت راؤنڈ لگانے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے 3 دن قربانی والے ہونے چاہیے۔ حضرت جو فرماتے تھے کہ 3 دن کا ہفتہ طے کرو، ورنہ حضرت ماں عائشہ فرما کرتے تھے 3 دن بھی شمسی ترتیب پر نہیں، قمری ترتیب پر لگنی چاہیے۔ چاند کے حساب سے 3 دن لگاؤ تو 3 دن پھر فرسٹ اور سیکنڈ سنڈے منڈے نہیں آئے گا۔ اب 3 دن پورے ہفتے میں گھومیں گے کہ پہلے دوسرے تیسرے اسلامی مہینے کی پہلی دوسری تیسرے کو مجھے جانا ہے، تو پہلی دوسری تیسرے امریکہ میں سنی اتفاق کو نہیں آئے گی، اور اس میں اس کی دنیا کے تمام ترتیب پر اثر پڑے گا اللہ کے دین کے خاطر۔ اور اس قربانی سے دنیا کے اندر کے تعصب نکلے گا اور اللہ کی ذات عالیہ کا تاثر پیدا ہوگا اندر۔ اور یہ گشت دوسروں کا اثر، جب تو اپنا کھانا نہیں چھوڑ سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اور تو گشت کرنے جا رہا ہے، اور تو دنیا والوں کو اپنی دکان اور کاروبار چھوڑنے کی دعوت دے، تیری دعوت میں اثر کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی قربانی دے، یہ کہہ رہا تھا قربانی دے قربانی زندہ ہوتے، لیکن قربانی میری کیا ہے؟ میرا گھر، میرے مہینے کے 3 دن کا نظام، 3 دن میں جمع کر جاتا ہوں تو میرے 24 گھنٹے کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ کن فکروں میں؟ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے دن بھر اتنی محنت کرو کہ تھک کر چکنا چور ہو جاؤ، اتنی محنت کرو۔ یا تو غسل کے آگے بھی نہیں ہوتا، وہاں تعلیم ہو رہی ہے غسل کرنے جانے سے، ہمارا یہ ہے فرمایا اتنی محنت کرو کہ تم تھک کر چکنا چور ہو جاؤ، اور اس حالت میں رات کو پھر اٹھو اور اللہ کے سامنے اتنا اللہ سے عاجزی کرو جیسا ایک فقیر عاجزی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ایسی عاجزی سے خدا سے مانگو، تو پھر اللہ تمہاری جھولی میں کچھ ڈالے گا۔ ہمیں اپنے بڑوں نے جو بات سمجھائی ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اس پر لانے کی ضرورت ہے، محنت قربانی کے ساتھ۔ آدمی ایسی محنت کرے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، جب اللہ قبول کر لے گا تو اللہ پھر ہر موقع محل کے اعتبار سے تقاضے پورے کرنا آسان کر دے گا۔ اصل تو قبولیت ہے، جب ایک عمل قبول ہوتا ہے تو اللہ اس کے بعد اس عمل کے توفیق دوبارہ دیتا ہے، اور جب اس کا عمل مقبول نہیں ہوتا تو توفیق سمجھ حل نہیں ہوتی۔ مہینے میں 3 دن جانے کی توفیق نہیں مل رہی، کیا مانے
کہ میرے 3 دن صحیح نہیں لگ رہے ہیں. تین دن جب کوئی چیز قبول ہوتی ہے اس کی دوبارہ آرڈر دیتا ہے اپنے. آرڈر تب ملتا ہے اس کو جو اس کا آرڈر اس نے صحیح کیا ہو, قبول ہوا. اور جو اس نے دیا ہو ایسا نہیں بھیجا دوبارہ اس کا آرڈر دیتا نہیں وہ. اللہ کے یہاں جب کوئی عمل قبول ہوتا ہے تو اس عمل کی توفیق دوبارہ ملتی ہے. ہاں آپ دیکھیے ہم سے بعد میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن پابند ہو جاتے ہیں. پابندی سے 3 دن لگتے ہیں, 5 گشت کرتے ہیں اور باقی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں. وہ اللہ کی یہاں قبولیت ہے. اس ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی عمل کا دوبارہ توفیق ملنا یہ علامت ہے اگلے عمل کی قبولیت کی. کہ اگلی نماز قبول ہوئی ہے تو ابھی دوسری مرتبہ نماز کی توفیق ملی ہے. اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو, ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. ہمیں لوگ اپنے ذمہ دار کہہ رہے ہیں, چاہے ہم کچھ بھی اپنے آپ کو کہیں, لیکن لوگ تو ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ تبلیغ والے ہیں, یہ ذمہ دار لوگ ہیں. تو ہمیں اس اعتبار سے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. زندگی کو نمونہ بنانا اور اعمال دعوت کو پابندی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, قربانی کے ساتھ ہم کریں. پھر ہم جن پر محنت کریں گے ان میں بھی وہ چیز منتقل ہوگی. اور زندگیاں دین پر آئیں گی. اور یہ بات صاف ہے دین کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پریشانیوں سے نہیں نکلے گا آدمی. زندگی میں جو تنگیاں ہیں ان تنگیوں کی وجہ اللہ کا دین چھوڑنا ہے. چاہے ہم کبھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے ہم تو دیندار نہیں. ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم خدا کے کتنے احکام توڑتے ہیں جس کی بنیاد تنگی زندگی میں. قرآن کا فیصلہ ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو بھی ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ہمارے بیوی بچے کہنا نہیں مانتے, پہلے اپنے کو سوچ کیونکہ اللہ کا جتنا کہنا مانتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بھی مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی تو میں نے اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنے جانور پر آیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو بھی آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ اس کو مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. تو جہاں بچہ ہماری بات کو نہ سنے تو یہ مطلب یہ نافرمان ہو گیا ہے. اپنے پہ سوچو میری زندگی میں کیا تبدیلی ہے, میں نے کہاں کچھ کیا ہے. مسئلہ یوں ہے اس میرے بھائی اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے جس محنت میں زبردست تاثیر ہے ہماری اصلاح کی. بشرطے کہ ہم اس محنت کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق اس محنت میں اپنے آپ کو لگائیں. گشت کرتے نہیں, گشت صحیح کرتے ہیں نہیں ہوتا تو صحیح کرو. مہینے کے 3 دن لگتے ہیں کیا اس 32 گھنٹے سے گزر فرماتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے 3 دن کی جماعتیں وصول ہوتے ہوتے اوپر ہو جاتی ہے اور ہم سب سخی میں آتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں جو وصول کرو ہم میں آ رہا ہوں. جب میں اپنے دنیا کو چھوڑ کر قربانی دے کر صبح آنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ہمارے محلے کے جو 3 دن نکلے وہ کہاں آئیں گے. 3 دن پورے ہوتے نہیں. 3 دن تو تب کہیں جائیں گے جب 3 دن کے پورے اعمال ہوں. حضرت فرماتے تھے جماعت اپنی جگہ سے ایسے وقت پہ نکلنی چاہیے کہ جہاں جماعت کو جانا ہے وہاں جا کر 24 گھنٹے کے اعمال پورے ہوں. اس دن کے مشورہ, تعلیمی تعلیم, صبح کی تعلیم, خصوصی ملاقاتیں, تمام 24 گھنٹے کے اعمال پہلے دن کے پورے ہوں. اس
ایسے 3 دن کی جماعت اپنی مسجد سے نکلے کہ وہاں اس طرح پہنچ جائے. اب 72 گھنٹے پورے نہیں ہیں، اعمال پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور اعمال کر رہے ہیں تو اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں جو اعمال کر رہے ہیں. زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور یہ میوات والوں کے پاس پورا اطاعت تھی، ان کے پاس زیادہ پڑھائی نہیں تھی. ہمارے جیسے بہت زیادہ سمجھدار بن گئے تھے لوگ، کیا ہم تو انجان لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہ آئے، ہم تو سیکھ رہے نکلے ہیں، یوں بولتے ہو اس زمانے میں. لیکن رات کو 3 بجے مسجد میں جاؤ تو اس کو میوات والوں کی جماعت مسجد کے کونے کونے میں بیٹھ کر رونے والے ہوتے، تہجد، اللہ سے رونا، لوگوں کو خوشامد کرنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. یہ ہے میرے دوستوں. اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، سب سے پہلے ہماری ذات بنے، اس کے محفلیں کرنے کی ضرورت ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب دیا جائے. حساب تو اللہ رہنے والا ہی ہے. ہم اپنا حساب کریں. میری زندگی کہاں کس اوپر ہے؟ میری سوچ کتنی بدلی؟ میرے اندر آخرت کا فکر کتنا ہے؟ میں آخرت کو سامنے رکھ کے کتنا چل رہا ہوں؟ میری نماز میں اللہ کا دھیان کتنا بڑا؟ کیا میری نماز وہ نماز ہے جو نماز اللہ چاہتا ہے؟ ہمارے محمد جلال صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو گشتوں میں جا کر دعوت دیتے ہیں نماز کی، وہ کون سی نماز ہے؟ ہم جو پڑھتے وہ نماز نہیں، صحابہ والی نماز. صحابہ والی نماز کی دعوت دو اس نیت سے کہ اللہ ہماری بھی نماز ایسی بنا دے. اپنی زندگی کو علم کی روشنی میں لانا، ہر عمل. فرماتے تھے کہ علم کے نمبر سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر نکلنے والے کی زندگی میں صفت تحقیق پیدا ہو جائے، کہ ہر کام میں علماء سے پوچھ کر تحقیق کر کے وہ کام کرے. آدمی عالم تو ہر ایک عالم نہیں بنے گا، لیکن اپنی زندگی کے ہر کام کو علماء سے پوچھ کر صحیح کرے گا. تو علم کی صفت سے، علم کے نمبر سے فرماتے تھے کہ ہر نکلنے والے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر تحقیق کی صفت پیدا ہو جائے کہ ہر کام کو پوچھ کے کرنے والا بن جائے. ہاں، یہ ہمارے اندر 6 نمبر جو ہے، یہ تو زندگی کو میرے بھائیوں جن لوگوں نے صحیح محنت کی تو ڈاکو جب 6 نمبر محنت کر کے نکلا تو ڈاکو نے ڈاکہ چھوڑ دیا، مطلب زندگی چھوڑ دی، اور وہ اللہ کا ولی بن گیا محنت کرنے سے. 6 نمبر تو زندگی میں لانے کے لیے ہے، اور ہر وقت ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، ہر وقت نماز میں ایسی بے دوست دھیان پیدا ہو رہا ہو اور صفت احسان آ رہی ہو کہ جس سے آدمی کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میرے پاس نماز ہے اور میرا مسئلہ نماز سے حاصل کرے گا. جیب میں ایک 2000 کی نوٹ آتے کیسے مہمان ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایسے میرے پاس نماز ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کو اللہ حل کرے گا. میرا نماز پر یقین آئے، سنتوں کا اہتمام آئے، سنتوں کا اہتمام اپنی زندگی کے ہر جگہ معاملات میں، معاشرت میں ہم مثالی بنے. ہاں، ہمارے دل میں تو تاثر قوم کا ہے، قوم کیا کہے گی، اللہ کا تاثر نہیں ہے کہ میرے بچے کی شادی میں اگر نبی کی سنتوں کو میں چھوڑوں گا اور ان دنیا کے نادانوں کے طور طریقوں میں چھوڑوں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا. یہ زندگی میں نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانوں گا تو ناراض رہیں گے.
خاندان کیا کہے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں لوگ پہچانیں گے معاملات میں تبلیغ والوں کو. تبلیغ والوں کی شادی دیکھیں گے، تبلیغ والوں کی شادیاں کیسی ہے. تبلیغ والوں کو دیکھیں گے نماز تک کب آتے ہیں. ہاں، تبلیغ والوں کو دیکھیں گے مسجد کے آداب کی رعایت کتنی کرتے ہیں. تبلیغ والوں کے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے بچوں کی زندگی کیا ہے. یہ ہے میں دوستو، ہمارا گھر نمونہ ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں سنت ہو، سنت کا لباس، سنت کی زندگیاں. ہماری گھر کی لڑکیوں اور ہمارے گھر کے مستورات میں اللہ کے احکام کی پابندی ہو. ہمارے گھر میں آنے والا کوئی آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے یہ اس بستی کا رئیس آدمی ہے اور اس کی زندگی میں سادگی ہے. دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلنا یہ کوئی میرے دوستوں کامیابی نہیں ہے. دعوت کی محنت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کو دیکھ کر چلو. صحابہ کی زندگی کیا تھی، ان کے معاشرت، ان کے معاملات، ان کے پاس جب مال آئے تو مال کی ترتیب کیا تھی ان کی. بلکہ حضرت معاویہ ہونا کہتے تھے قربانی میں بھی اپنے زمانے کے لوگوں کو مت دیکھو، صحابہ کی قربانی کو دیکھو. صحابہ کی قربانی کا معیار کیا تھا، ہم کہاں ہیں. اس پر آنا، ہمارا یہ مجمع اس رخ پر آئے گا تو پھر ہم ان کے علاقوں میں یہ رخ قائم ہو جائے گا. ہاں، ہمارا یقین بنے، اور یقین میں اتنی ترقی آئے گی جو یقین ہماری زندگی کے ہر شعبے میں خدا کے احکام لے آئے گی اور ہماری زندگیوں سے وہ تمام اعمال جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ دور کر دے. تقوی، توکل، صفت احسان، اکرام مسلم. حضرت فرماتے تھے اکرام مسلم کے نمبر سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمانوں کتنا ہی غلط زندگی گزارتا ہو اس کا اکرام ہم کریں اس نیت سے کہ یہ مسلمان ہے. من حیث المسلم، ہر مسلمان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا. یہ ہماری زندگی میں آئے. یہ نیک ہے، اچھا ہے کہ کیا غلط سے غلط نہیں گزارنے والا مسلمان، اس کے پاس ہم جائیں تو اس کا ہمارے دل میں اکرام ہو کہ مسلمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے. اس کے اعمال کو ہم نہ دیکھیں اور اس سے بات کریں. یہ جو رات دن ہم بولتے رہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو نہیں کرتے کہ بھائی اللہ سے جو حسن زن ہو، اللہ کریں گے، اللہ کر دے گا، اللہ ایک ہدایت دے دے گا حسن زن اللہ سے. اور امت مسلمہ کے بارے میں بھی حسن زن، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، بات کو مانے گا، سنے گا، آئے گا. ہاں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ حضور پاک علیہ السلام ایک آدمی کو دعوت دے رہے ہیں اور قبول نہیں کر رہا. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ حضور نے اس کو سمجھایا لیکن وہ سمجھا نہیں. تو حضور میں فاروق نے کہا حضور آپ کیوں تھک رہے ہیں اس کے پیچھے، مجھے حکم دیجیے اس کی گردن اڑا دوں، آپ کی بات نہیں مانتا ہو. حضور نے بات نہیں سنی اور آپ لگے رہے اس کو سمجھاتے رہے یہاں تک اس نے کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ مایوس نہیں ہوئے اس سے. ہم تو ایک پتا جاتے ہیں تو دروازہ نہیں کھولا. یہ تھوڑی تبدیل ہے، یہ تو نفسانیت ہے.
دعوت کی محنت کے ذریعے ہمارے اندر ہر مسلمان کی ہدایت کی لالچ پیدا ہو، ہدایت آ جائے، اس کی زندگی نہیں بدلے، یہ لالچ، جو لالچ ہمیں محنت سے کبھی روکے ہی نہیں۔ ہاں، ہم اپنی زندگی میں ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے، میاں ابھی تو ہمیں کچھ نہ آوے پھر دوبارہ چاہ میں لگاؤ۔ ہم لوگ تشریح کرتے تھے میاں جی مہراج، پھر سے دوبارہ چاہ میں لگاؤ، اور یہ پھر سے لگاؤ کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں تبلیغ سیکھنی ہے، ہمیں کچھ نہ آوے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پرانا اس تبلیغ میں اپنی سیکھنے کی نیت سے چلتا رہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو سیکھ گیا تبلیغ۔ یہ ان پرانوں کا ہمیں وصیت ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ نیا سمجھو، پرانا مت سمجھو کہ ہم تو تبلیغ سیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اللہ نے عطا فرما دے، ہم بھی اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ جس نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا وہ گیا، لوگ سمجھے اپنی جگہ سے، وہ کچھ سمجھے، ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر لوگ سے پتہ تم کون ہوتے ہو؟ میں ہوں، مجھے پوچھ کے کرو۔ یہ سب بنانے تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ آدمی بڑا بننے کی کوشش سے بڑا نہیں بنتا، ہاں، جسے اللہ بڑا بنائے وہی بنتا ہے۔ ایک ہم اپنے میاں میں کیوں بنتا ہے کہ میں نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی نفی کرنا، کلمے پر محنت کرتے کرتے اللہ کے ماں سوا کی نفی کرتے کرتے اپنی نفی کرے کہ میں بھی کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نکلتا ہے وہ داخل میں۔ ہاں، ورنہ آدمی ذرا کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ذرا لوگوں کی نگاہ میں تھوڑا سا اس کی قدر و قیمت پیدا کرتے سمجھ رہے تو میں تو بہت کچھ بن گیا۔ لوگ تبلیغ کی وجہ سے ہمارا اکرام کرتے ہیں، ہمیں کیا کچھ بھی نہیں، ہم تو بگڑے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اکرام ہو رہا ہے، ہم کو مشورہ لے لو، مشورے میں ہم مشورے میں آنے کے قابل بن گئے۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں، حضرت جی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے وہاں کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ کے حق چاہیے نہیں ہمیں، اللہ چاہیے، تو وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جہاں نفس آتا ہے نا وہاں جھگڑا ہے۔ نفس، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے، شیطان تو بعد میں ہے۔ آجو وکر ندی بین جنبئی، تیرے پیروں میں جو تیرا نفس ہے تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو، نفس کے مکر و فریب سے نکلنے کے لیے کسی کے تابع ہونا پڑتا ہے، مشے کے تابع، کسی کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور مشے کے تابع ہو کے چلنا۔ ہاں، جو مشورے کے تابع ہو کے چلے گا وہ نفس کے میدان تو مکر سے نکلے گا، اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا وہ تو کہیں نہ کہیں مگر اسے پچھاڑے گا نفس۔ ہاں، نفس شیطان نے لوگوں کو ولایت کے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کی ترتیب کے پابند کریں، استقامت کے ساتھ اور صحیح طریقے پر محنت میں رکھیں کہ اللہ
میری تو اصلاح فرما دے اور مجھے وہ ایمان دے دے جو تو نے صحابہ کو دیا تھا، وہ زندگی دے دے جو صحابہ کو تو نے دی تھی، اور جیسے تو نے صحابہ کو نوازا وہ میں تیری مدد ہے وہ بھی مناتا فرما دے۔ اس رخ سے چلنا اور اس رخ سے اپنے ساتھ چلنے والوں کو لے کر چلنا، پارٹیاں نہیں بنانا، ہاں، اور گروپ نہیں بنانا، ہر ایک کو اپنا سمجھانا، اپنا سمجھنا۔ بعض مرتبہ جماعت میں بھی گروپ ہو جاتے ہیں، یہ چار یہ چار یہ چار، یہ 500 کو لینے ہی نہیں آتا، کھانے بیٹھے کے لیے 40 بیٹھے، جماعت میں بھی 40 ہوں گے، گشت میں جانے کے لیے ان کو میرے ساتھ بھیج دو، جماعت میں جائیں گے تو یہ 4 ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ جماعت نہ دیکھیں۔ امت کے ہر فرد کو اپنانے کی ہماری صفت نہیں ہے، گروپ نہیں بننا۔ ہفتہ واری ہماری بیٹوں سے شب گزاری میں نئے سے نیا آدمی آئے تو اس کو ہم اس طرح اپنائیں کہ وہ سمجھے کہ ہم مجھے اپنا سمجھ رہا ہے۔ ہمارا کیا السلام علیکم، اپنے کا السلام علیکم دور سے کرے گا، اور کوئی نیا آدمی ہے اس کو پوچھے گا نہیں السلام علیکم، یہ نہیں ہے۔ امت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ کرنا، ہر ایک کو اپنا سمجھنا۔ ہم بھائی کھانے بیٹھو ہفتہ واری میرے دوستوں شب گزاری میں تو اپنے ساتھ 2-3 نئیوں کو لے کے بیٹھ جاؤ، آؤ بھائی کھاؤ، اپنے گھر سے تو ایک 2 آدمی سے کھانا زیادہ لائیں گے، اور تلاش کے نئے شادی کون آئے کہوں کہ بھائی آج ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ یہ میرے دوستوں یہ تمام تدبیریں سوچو گے تو اللہ تعالیٰ رہبری کرے گا اور کام آگے بڑھے گا اور ہمارے اندر صفات خدا پیدا کرے گا، اسی کی اللہ اصلاح کرے گا جو اصلاح کی نیت سے چلے گا۔ ہاں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار تو نیت پر ہے، اور اب وہی بنے گا صحیح زندگی پر آئے گا جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اور واقعات ہر آدمی اپنے تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی زندگی اگر سوچے کہ تو کون تھا، تجھے کون پوچھتا تھا۔ ایک دعوت اور تبلیغ کی محنت کی برکت سے لوگ تجھے پوچھ رہے ہیں، تجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی نفی کے راج میں اپنی حیثیت نہیں تھی، تو کون تم یاد کرنا، ہم پرانے گئے پرانے۔ آدمی اپنی کمزوریوں پر روزانہ 2-5 منٹ بیٹھ کر اپنی کمزوریاں سوچے گا، آج میرے دل سے کیا کیا ہوا ہے اور آج میں نے کیا 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 ہے، اور پھر اس پر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے خوبیاں مانگے، اللہ ہمیں دے دے۔ ہاں، اور ایک مسلمان کی قدر و قیمت دل میں لے کے چلے، کوئی بھی ہو۔ اور حضرت سعید خان صاحب فرمایا کرتے تھے دائی کون ہے، کہ دائی ہر ایک کو دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے، ہر موقع پہ دعوت دے، دائی ہے۔ ہر ایک کو دائی دے، دعوت دے، ہر جگہ دعوت دے۔ ہاں، شادی میں گیا تو شادی میں وہاں بھی تلاش کر کے اس کو دعوت دوں، بازار میں آیا دکان پر تو موقع ہے دعوت دے، اور ہر ایک کو دعوت دے۔ ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے کلیکٹر کا باپ ہو، اللہ کا بندہ ہی ہو۔ تو یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، ہماری تربیت کا بہت اچھی علاج ہے۔ جب گھر گھر جا کر دعوت دو گے تو محلے میں تو ہر لائن کا آدمی ہوگا، غریب ہوگا، مالدار ہوگا، مزدور ہوگا، گورنمنٹ سرونٹ ہوگا، ڈی ایس پی ہوگا، فلاں ہوگا،
ہر ایک کو جا کے دعوت جب دو گے تو ہر ایک کا تاثر دل سے نکلے گا پہلے تو. اور تو وہ بڑے ذمہ دار، بڑے ذمہ دار تو اللہ کا بندہ ہے، اس کے گھر جا کر اللہ کی دین کی دعوت دے اور اس کی اولاد کی جان مال اللہ کے دین پر لگے، اس جذبے کے ساتھ جا کے دعوت دے. بڑے بنگلے میں رہنے والے کے پاس جب جاؤ گے تو دعوت دینے تو سب سے پہلے تو اس کے بنگلے کا تاثر نکلے گا تمہارے دل سے. پھر دن میں جذبہ کہ اس کے لیے بنگلہ کب بنے میرا، جو جذبہ نکل جائے گا. ہمارے اندر سے خدا کے ماں سوا کا تاثر نکالنا، اس کے لیے گھر گھر کی ملاقات، ہر ایک کے پاس جانا. میری ارے بھائی تو اللہ کا بندہ ہو، بھی اللہ کا بندہ ہے، کیا ہوگا اس میں؟ اور ہمیں کس کو میں نے تو ہمیں کو اللہ سے بلانا ہے. کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو چھوٹے بڑے کی بات کرو. آپ تو بڑے آدمی ہیں، ہم سے بڑے ہیں، آپ کی ملاقات کے لیے اللہ کے لیے آئے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا کرنا دے تو ختم ہو. جہاں بھی چھوٹے بن کے کام کرو گے وہاں کام ہوگا، اور جہاں بھی اپنی حیثیت کے کو بنا کر آدمی کا بات کرے گا کبھی نہیں ہوگا. تمہارا بچہ بھی تمہاری بات نہیں مانتا. بچے کے سامنے بھی جب ماں باپ عاجزی کرتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب آنکھیں نکالتے ہیں تو نہیں مانتا. وہ کیا گھر سے نکال دو نکل جاؤں گا کیوں کہے گا وہ. اور ماں باپ آج نہیں کہیں گے بیٹا، تو وہ سوچے میرے ماں باپ تو اتنی آج نہیں کرتے ہیں. ہاں بچہ روتا ہے اور آپ آنکھیں نکالتے وہ خاموش نہیں ہوتا، اور اس کی ماں میرے بیٹے یوں کیا تو فوراً خاموش ہو جاتا ہے. بھائیوں آپس میں میرے دوستوں، آپس میں بھی پیار محبت پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر ساتھی اپنی حیثیت کو مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے آدمی بڑا بننے کی کوشش بڑا نہیں بنتا. آدمی اللہ کے لیے جتنا اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں. اور اللہ کی طرف جو میں تو عزت ملے گی تو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں گھر میں بھی آدمی اپنے آپ کو مٹا ہے. ہاں اپنی گھر والی کے میں تو کام کاج میں اپنے ہاتھ بٹانا شروع کرے. پھر دیکھو وہاں آڈر کہ کھانا لاؤ پانی لاؤ، تین نوکر نہیں ہے. اگر تم نے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا تو وہ تمہاری انتظار میں پہلے سے کھڑی ہوگی، میں دوں گی کھانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. ہاں اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ اپنا بٹاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کا پانی باہر سے بھر کر لاتے تھے، دروازے لا کر ہم کو دیتے تھے، ہم پانی گھر میں لیتے تھے. وہ زندگی ہمارے اندر آنی چاہیے. جب اللہ کے نبی والی زندگی گھر میں لاؤ گے تو پھر گھر میں میرے دوستوں تبدیل آ جائے گی، اور گھر والوں کی زندگی میں اخلاق آئیں گے، خدمت کا جذبہ آئے گا. رہنا اپنی زندگی کو اس رخ پر لانا معاشرت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے. ہاں اپنی دکان کے نوکروں کے ساتھ جب اخلاق سے پیش آؤ گے نا تو تمہارے اخلاق کی بنیاد پر تمہارے غلام بن جائیں گے. تمہیں ناراض کرنے سے ڈریں گے اور حساب نہیں کریں گے اتنا کام کرو گے اتنا کرو گے. تمہارے اخلاق اسے ڈھیر کر دیں گے. اور تم ان کو تنخواہ دے کر تنخواہ لیتے ہو نا یہ کہو گے تو وہ بھی کہیں گے اتنا سب کام لیتے ہو نا. اور جب وہ کام کرنے کے بعد تم تنخواہ میں 50 روپئے زیادہ دے دو گے
وہ تمہارا احسان مند ہوگا. تمہیں پتا چلا کہ اس کا لڑکا بیمار ہے تو آپ نے اس کو 200 روپئے دے دی، بیٹا جاؤ بچے کی علاج کر دیجیے. تمہارے 200 روپئے کیا کم ہو جائیں گے، لیکن اس اخلاق سے وہ تمہارا گرویدہ بن جائے گا. پھر سے کہو بیٹا پانی نماز پڑھنی چاہیے، وہ پڑھے گا نماز. اس کے کہو گے بیٹا تعلیم ہم نے اپنی دکان پہ ہوگی، تعلیم ہوگی سب کو. ایک مسلمان پر حقوق اللہ نے بھی بتائے ہیں، ہم وہ حقوق ادا ہی نہیں کرتے. پہلا حق تو یہ حضور نے بتایا کہ جب مسلمان سے ملاقات ہو سلام کرو. سلام کرنا حق ہے ان کا، یہ حق ہے. مسلمان کو بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرو. تمہارا کوئی مسلمان بھائی کوئی پریشانی میں آئے تو اس کی تعزیت کرو، تو دلاسا دو بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اللہ پھر اچھا کر دیں گے. اس کے گھر میں خوشی ہو تو اسے مبارکبادی دو، اسے ہدیہ دو، اس کی بچی کو اپنی بچی سمجھو. ہاں اس کے گھر میں کوئی کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی میت میں شامل ہو جاؤ. ہمارے پاس ہم تو بہت بزی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور بیکار باتیں بازاروں میں اپنے اوقات کو برباد کرنے کے بعد یہ بات وقت ہے. بیکار باتوں میں، لایا نہیں باتوں میں، گھومنے پھرنے میں، اسے مسلمان جاتا ہے. ہاں اگر یہ حقوق ادا کرنا ہم شروع کر دیں گے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمن کو بھی دوست بنا دے گی. دلوں کو جیتنا چاہیے پہلے، پھر بات کرو. ہم تو اپنے محلے کے مسلمان کو سلامی نہیں کرتے اور پھر ہفتے والے کہے ہو ایسا تو ایسا مجھے کہا میں آؤں گا جاؤ. اور اس حاجی صاحب کو آپ روزانہ جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں، آتے سلام کرتے ہیں، ایسا خیریت ہے، خیر خبر پوچھتے ہیں. اب تم اور حاجی صاحب اچھا وہ آپ کو پہچانتا ہے، ان کی بیماری میں آپ ان کے گھر گئے ہیں، عیادت کے لیے گئے ہیں، آپ کی عیادت میں جا کر ان کو پھل دیے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو آدمی کے دل کو جیت لیتی ہے. ابھی محلے میں ایک غریب کے گھر شادی ہے اور آپ نے اس کے بچے کو، آپ کو اللہ نے مال دیا، پیسے دیے ہیں، آپ نے اس کے بچے کو ہدیے میں ایک جوڑی کپڑے بھیج دیے. تو حدیث میں تحاکو ہدیہ ایک دوسرے کو دیا کرو، اسے محبت پیدا ہوگی. اپنوں کو نہیں، میں خاندان کو دیا ہے. ہاں یہ زندگی میں معاشرت لانے کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہم اپنے آپ کو سنت کے پابندی کے ہر موقع کی اللہ کے نبی نے طریقے بتائے ہیں، نبی کے طریقوں کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس کو زندگی میں اپنائیں اور امت میں اس کو زندہ کرنے کی محنت کریں. اس میرے بھائی میرے عزیزو، محنت تو اللہ نے بڑی عجیب کی ہے. ہاں اس میں ہماری اصلاح ہے، بشرطے کہ ہم اس محنت کو صحیح روپ سے کریں. اپنے اور مولانا اجاز صاحب رحمۃ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر اللہ سے رو کے منوائے کہ اللہ مہینے میں 3 نہیں دیتے، روزانہ کی ملاقاتوں میں اپنا وقت دے رہے، سال کا چلہ دے، تو اللہ تو ان کی اصلاح فرما دے. ہاں 10واں حصہ مانگا ہے ہمارے پاس. اگر اس مجمع میں ہاتھ بھی سوچیں گے اس میں کہ ہم اس 10ویں حصے کی پابندی میں کتنے ہیں، بہت کم نکلیں گے. قربانی میں تو آگے بڑھنا چاہیے، چلے سے 2 چلے پر 3 چلے پر آگے بڑھنا چاہیے. 6 مہینے پر تقاضوں پر کام کرنے والے اپنے آپ کو اس طرح بڑھاتے جائیں گے اور ان کی قربانیاں بڑھتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ان کے صفات بھی پیدا کرے گا اور ان کی قربانی سے امت کو قربانی زندہ ہوگی.
اگر ہم نے دوست اپنے استقامت کے ساتھ ہی نہیں چلیں گے تو امت پہ کیسے آئے گی بات؟ اور امت کی اجتماعی زندگی جب صحیح نہیں ہوگی وہاں تک امت کی اجتماعی حالات ٹھیک نہیں ہوگی. کسی کو برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو برا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہی نے اپنے آپ کو مت دیا ہے. ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ ذلت کا راستہ ہے، جو راستہ خوف کا راستہ ہے، جو راستہ دشمنوں کو مسلط کرنے کا راستہ ہے. اللہ نے دشمن کو مسلط کیا ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اعمالوں کو ممالوں کو جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے حکام ہوں گے. حدیث کہہ رہی ہے. اس میں بھائیوں دعوت کی عظیم محنت کا مقصد سب سے پہلے ہماری اصلاح ہو، ہمارے گھر کی اصلاح ہو، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں اور پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت ملے. اس کی ایک محنت ہے اور اس محنت میں اپنے آپ کو پابند کرنا. بغیر پابندی کے کام نہیں ہوگا، اور پابندی کرو گے تو قربانی تو دینی ہی پڑے گی. اور جتنی دنیا کو اللہ کے لیے قربان کرو گے اللہ اتنی دنیا کو تمہارے لیے ذلیل کرے گا، دنیا کو تمہارے قدم ڈالے گا. اور جتنا اللہ کے دین کے تقاضوں پر دنیا کو میں دوستو مقدم کرو گے اللہ اتنا ہی دنیا کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا، سر پر مسلط کرے گا. وہ کہتا نا فرصت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف عذاب ہے اور خدا مسلط کرے گا. کتابوں میں آتا ہے آدم کے بیٹے اگر تو میری تقسیم پر راضی ہوگا تو میں دنیا کو تیرے لیے تیرے قدموں میں ڈالوں گا. اگر تو نے میری دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے تو پڑے گا تو میں دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں گا. ہاں بہت ہمارے ساتھی تبلیغ میں کام کرنے کے بعد پریشانی کے شکار ہوتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کیا ہے بات ہے، کیا بات نہیں، وہ اپنی ہے کچھ ہے. قرآن تو ماں اصحابہ کو بھی مصیبت فلما کر رہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی بنیاد پر تم پر مصیبت میں ڈالتا ہوں. تو وہ کوئی بات نہیں ہے، میرے اندر کیا کمی آئی ہے، مجھے استغفار کرنا چاہیے، مجھے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ میری جس گناہ کی بنیاد پر یہ مصیبت آئی ہے مجھے معاف کر دے. ہاں بعض مرتبہ آدمی دین کے تقاضوں میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توبہ طلب کرتا ہے. بھائی عزیزو، ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کی ترتیب میں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے اس سے قربانی کے ساتھ ہم جمیں اور اپنے آپ کو جمائیں اور اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں تبلیغ کے کام میں لگائیں. یہ بات یاد رکھو کہ ہم تو فارغ ہو گئے تبلیغ کے لیے اور بچوں کو اپنے دکان سونپ دی ہے، اب ہم تبلیغ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو دین کی محنت میں لگاؤ گے اور دین کی محنت میں لگیں گے ان کا دین محفوظ ہوگا، ورنہ حالات اور ماحول ایسا ہے کہ بھلے بھلوں کی دین میں ایمان ختم پڑ جاتے ہیں. اور ہماری زندگی میں ہم جب اپنے بچوں کو تبلیغ نہیں لگائیں گے کون لگائے گا ان کو؟ ہمارے بننے کے بعد کوئی لگائے گا ان کو؟ کون جائے گا ان کے پاس؟ اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اس لیے بھائیو اس بات کو سوچو کہ میرے تمام بچوں کی ترتیب کے ساتھ وقت لگے اللہ کی راہ میں، مہینے کے 3 دن لگے، چاہے اس میں تمہیں دکان پر بیٹھنا پڑے بیٹھو، ان کو لگاؤ، ان کا لگنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ وہ لگاؤں. مشورہ کرو آپس میں کہ بیٹا ہمارے گشتوں میں کون کس وقت گشت کرے گا، کاروبار کی ترتیب بنا جائے، کوئی گشت بنے، یہ مسجد اور جماعت میں جڑیں، یہ فجر کی نماز میں مسجد میں آ کے پڑھیں، اس کی فکر کرو. سوتا چھوڑ کے بچ جاؤ.
ہاں، گھر میں ایک آدمی بے نمازی ہوگا اس کی نحوست پورے گھرانے پر آئے گی. لیکن بچوں کو ساتھ پیار و محبت سے گھر کی تعلیم میں پیار و محبت کے ساتھ لے کے بیٹھنا اور ان کا ذہن بنانا. اور پیار و محبت سے جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. آرڈر سے آگے نکالنے سے نہیں ہوتی، غصے کرنے سے نہیں ہوتی. اس لیے اپنے گھروں کی تعلیم کو، اپنے گھر والوں کو وقت دو اور تعلیم میں پابندی سے خود لے کر بیٹھو اور تعلیم میں ان کا ذہن بنانا. ہاں، تو اپنی فکر کرنا، اپنے گھرانے کی فکر کرنا، اپنے محلے میں گشت کرو. گشت تو راؤنڈ میں مت لگاؤ، گشت کرو. اور گشت کے جو آداب ہیں ہمارے بڑوں نے بتائے ہیں اس کی رعایت کر ہم بھی گشت کریں اور اپنے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھی ہوں، چاہے جوان ہوں کوئی بھی ہوں، ہم جوانوں کو جوان سمجھ کر نہ چھوڑ دیں. اللہ کا شکر مانو کہ جوان اللہ کے دین کی محنت میں متوجہ ہو رہے ہیں. ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، انہیں سراہنا، انہیں آگے بڑھانا. ہاں، پھر یہی بچے ہمارے جو معاون بن کر ہماری دنیا سے جانے کے بعد یہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. تو اپنے محلے میں جوانوں کے ساتھ جوانوں جیسے بنو. ہاں، جوانوں کو بڑے بن کر ان کے ساتھ اب کام نہیں چلے گا. یہ لاؤ آرڈر کرتے یہ نہیں. بعض جوان میں بچے ہوتے ہیں، جوان تو سب اس سے کام لیتے ہیں، کام لینے کے لیے تھوڑا آئے ہیں. تم ان کی خدمت کرو، وہ شرما رہے گا آپ ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ میرے دوستوں تمام چیزیں ہیں جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ خبری فرماتے ہیں. اس لیے دوستوں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں کے ساتھ لڑائیاں باقی نہ رکھو. چھوٹے بن کے اسے ختم کر رہا ہے، ورنہ تم ان کے پاس نہیں جا سکو گے، ان کو دعوت نہیں دے سکتے. اور تم دعوت دو گے تو تمہاری بات سنیں گے بھی نہیں. جہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہم ہوا، انہیں بھی تو جنت میں لے جانا ہے. ہاں، لہذا اپنے آپس کی میرے دوستوں یہ تمام چیزیں ہیں، اسے دور کرتے ہوئے، سب کو اپناتے ہوئے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اللہ کے دین کی خاطر قربانی دے کر ہم محنت کریں گے. اس قربانی کے نتیجے میں خود ہماری زندگی بنائے گا اور ہم ہزاروں انسانوں کی زندگی بننے کا ذریعہ بنیں گے. امت پہ دین آئے گا، اس دین کے آنے پر خدا اس کے مسائل کو دور کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ہاں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. قرآن کا اللہ اعلان کر رہا ہے. ہاں، جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا وہاں تک اس کی حالت اللہ بدلتے نہیں. اگر یہ گناہوں کی زندگی میں جائے گا تو مصیبتیں آئیں گی. یہ اطاعت والی زندگی پر آئے گا تو خدا کی رحمت آئے گی. سیدھی بات یہ ہے. خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلے جب تک اس قوم کو اپنے حالات کو بدلنے کا ارادہ نہ ہو. جی ہاں، اس میرے بھائیو، دین آسان ہے، دین کی محنت آسان ہے. دین بھی آسان اور دین کی محنت بھی آسان. کس کے لیے؟ جو سچائی کے ساتھ اللہ کے معاملہ کرے کہ مجھے دیندار بننے کی ضامن مولا اور مجھے یہ دین کا کام کرنا ہے. اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ جو کرے گا اللہ اس کو سچا کر دکھائے گا. آسان تو اللہ ہی کرے گا. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی توفیق ملتی کس کو ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سچائی کے ساتھ دل سے معاملہ کرتا ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے، اس کا اندر کا فیصلہ کیا ہے. جو سچائی کا معاملہ اللہ سے کرتا، حدیث میں ہے جو آدمی اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. حضرات صحابہ نے جب اللہ سے سچائی کا معاملہ کیا، اللہ ہمیں تو تیرے نام پر جان دینی ہے، تو اللہ نے ان کو جان دینا آسان کر دیا. انہوں نے جب یہ چاہا کہ ہماری اولاد بھی اللہ کے دین پر کی جانے لگ جائیں تو اللہ نے ان کی اولادوں کے جذبات کی ایسی بنا دی.
14 سال کے بچے آتے تھے ہمیں جانا. ہمارے اندر کا فیصلہ ابھی بھی ہم نے اپنے گھروں کو مسلمان کے گھر بنانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اپنے کاروبار کو مسلمان کا کاروبار بنانے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ سمجھنا مشکل ہے. جس دن ہم کیا کریں گے اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو کر اللہ ہمارے لیے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اب ہم تمہیں توفیق دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں یہ ہمارا مشوروں میں ہمیں اسی لیے ہے یہاں سے کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کر کے جاؤ کہ ہم جو ہمارے بڑے جو چاہتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے جو ترتیب بنا دی ہے اب تو اسی پر آنا ہے اور لانا ہے. اپنے آپ کو بھی اسی پر لانا ہے اور امت کو بھی لانا ہے. کرو گے کہ وہی سن کے چلے؟ ہاں اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں قبول کر لے. ہاں استقامت کے ساتھ چلنا. بھول تو کسی نہیں ہوتی ہے، رشتے غلطی ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دست لگا ہوا ہے. لیکن میرے دوستوں بھول ہو جانے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. پھر اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہر ایک جانتا ہے میری کیا کیا کوتاہیاں ہیں، اس سے تو اللہ سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنے بزرگوں کی منشا کے مطابق خود بھی محنت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ اسی ترتیب پر لے کر چلیں گے. کرو گے؟ ہاں اپنی پابندی کرو. کم سے کم سال کا چلہ ہمارا حال میں لگنا چاہیے وقت کی تعین کے ساتھ. ہاں یہ نہیں کہ جب موقع ملے گا لگائیں گے نا، وقت کی تعین کے ساتھ اس وقت پہ لگانا اور اپنے ساتھ اپنے محلے میں 10-12 نئے ساتھی کو لے کر نکلنا. یہ ہے کام کی ہماری ترتیب ہے. اور بھائی ہر ایک کو سے لے کے چلنا. ہاں اور دوسروں کی غلطیوں کی پکڑ کرنے کے بجائے اسے معاف کرنا اور اپنے آپ پر محض کنٹرول کرنا. اپنے نفس پر آتی کرے جتنا زور یہ لگانا ہو، دوسرے کا معافی کرنا، درگزر کرنا. اور میرے دوستوں اپنے محلے کے ایک مسلمان کو بہتر میدان بنانا. حضرت جی زندگی کے آخری دنوں میں یہی فرماتے تھے کہ بھائی کم سے کم ہر مسلمان کو مسجد والا تو بنا دو. 100% نماز زندہ ہو جانی چاہیے، تو مسلمان بے نماز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا جب یہ ہمارا کام پر لے کر محنت کو شروع کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ انشاءاللہ اس کو وجود دے گا. اسی بھائی دوستوں اس کی فکر لے کر جاؤں گے اور اپنے عزائم کر کے جو عزائم آپ کو کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی محنت لگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پیار محبت سے لے کے چلنا اور ہر ایک کو ہمت دلانا اور ہر ایک کو اللہ بولو. اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی سے ہوگا. یہ کچھ نہیں ہوگا دنیا کی تمام چیزوں سے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اتنے اللہ کو بولو کہ اللہ کے سوا ہر ایک ہمارے دلوں سے نکل جائے. اس نے کیا کرے، یہ کیا کرے گا کوئی؟ یہ تو سانس لینے میں اللہ کا محتاج ہے. ہاں یہ کورونا میں بیماری میں سانس لینے کے لیے میرے دوستوں تو آکسیجن منگاتا تب بھی مر جاتے تھے. ہاں اور آکسیجن کتنا قیمتی ہے، لاکھوں میں ملا. ایک بوتل لاکھوں ملا آکسیجن کا، جو اللہ تعالیٰ مفت میں رہا روزانہ منٹوں میں دیتا ہے. آدمی کو اس نعمت کی قدر بھی نہیں ہے. اس میرے بھائیوں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور ایمان کی محنت میں فکروں میں لگاتے ہوئے ہر ایک کو ایمان اور ایمان کی محنت کو لگانا اور یقین کے ساتھ یہ بات کرنا کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اللہ اس محنت پر ہمارے ہر مسئلے کو حل کرے گا. کرو گے؟ اچھا اس مجمع میں جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اس وقت طے کر کے جاؤ، یہاں سے جا کر جلد دسمبر سے پہلے اپنے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر جماعت بنا کر نکل جانا ہے. ٹھیک ہے؟ کون کرے گا نا بتاؤ؟ کھڑے ہو کے بولو، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 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 کھڑے ہو کے بولو. جن کے 4 مہینے لگو تو طے کرے، اور جن کے 4 مہینے لگے ہیں
وہ صحابہ کی ترتیب پر آوے، ہر سال چاوے لگاؤ. اگر اللہ میاں 8 مہینے میں تمہارے 12 مہینے کی روزی تمہیں دے دے تو کیا تمہارا نقصان ہے یار؟ ہم کا 12 مہینے تھکنا دنیا کے پیچھے. تو 4 مہینے ہر سال کی ترتیب پر آؤ. حضرت ماں عائشہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اب تو یہ چاہتا ہے امت میں ہر فرد سے کہو کہ صحابہ کی ترتیب پر سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر آؤ. ہمارا اس کی مجموعہ جو ہے اپنی ترتیب کو بنائیں اور خود آگے بڑھے. اللہ انشاءاللہ آگے بڑھا دے گا اور سب کو اس بات کو ترغیب درست ہوگی. اور جن کے 4 مہینے گھنٹے لیکن قبلہ اس سال کا باقی ہے، 12 دسمبر کو 1 مہینہ باقی ہے، یہ تو کم سے کم آئندہ سال کے چکر سے نکل کر اس سال کا چلہ ابھی دسمبر سے پہلے لگا دینا ہے. پھر 22 کا چلہ بعد میں لگائیں گے. اس ترتیب میں ایک تو طے کر لیں کہ یہاں سے جا کر چلے کی ترتیب بنا کے عشاء نکل جائے گی. کون کون نکلے گا؟ اللہ خود. اور ابھی تو بہت سو کے چلے باقی ہیں، 2 سال کے باقی ہیں. اس میں بہت سو کے کیا کرو نا، کیا کہتے ہیں اس کو کانٹیکٹ کر کے 2 سال کا کوئی 2 سال میں جو رہا بند اس میں بہت ان کے قبلے میں دوست ناگا ہوئے ہیں اور بہت سے پابندی سے لگانے والے بھی ہیں تو ان کے قبلے ناگا ہوئے ہیں. وہ تو اپنا چلہ 21 کا چلہ دسمبر سے پہلے لگا دے اور لگا کر بھی میرے دوست کو 22 کا چلہ کے بعد لگائے. ٹھیک ہے؟ کون کون لگائے گا؟ میں ابھی بہت مانگے اس سب کا چلہ لگ گیا. یہ سب کا چلہ لگ گیا جو ہاتھ نہیں اٹھاتے. چلو بعد آ کر مشاہدے کا بھی مشورہ جماعت کے ساتھوں کو لے کے بیٹھے اور ان سے کہے بھائی ہمارا چلہ جو باقی ہے ان سب کی ترتیب بنا کر 4 چلوں کی جماعتیں بنا کر پھیل جائے. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے مشکلات کا. دین کی محنت کو جتنا بڑھاؤ گے اور امت کو جتنا اپنے گھروں سے اللہ کے سے نکالو گے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اور ہمارے بس کے خدا ہی بنے گا. سب تیار ہو؟ اللہ پکڑ دے. کیا بھائی ڈاکٹر صاحب